السلام علیکم۔ ناولس ود منی میں آپ سب کو ویلکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کرنا تو میری حفاظت بائی تحریم فاطمہ کی یہ دوسری قسط ہے۔ کیا ہوا یار کیا ہوا؟ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہ پریشان سا بولا تھا۔ کیا ہوا بیوی؟ وہ زور سے بولا تھا۔ چکر آ رہے ہیں، وہ کانپتے لبوں سے بولی تھی۔ ٹھنڈے پسینے نے اس کے چہرے کو بھگو ڈالا تھا۔ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے سے گود میں لیا تھا اور اندرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیام کی اب شادی ہو چکی ہے، تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ ہاتھ کے ہاتھ کرنا ہے سب۔ ٹیرس پہ کھڑی وہ چلانے کے انداز میں بولی تھی۔ یہ تم نے بہت ہوشیاری کی ہے، اپنا راستہ صاف کر لیا۔ اگر حیام کی شادی سچ میں ہوئی ہے تو خدا قسم تجھے میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا اور اس کے خاوند کو بھی۔ مونچھوں کو صحیح کرتا ایش ٹرے میں سگریٹ جھاڑتا وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ میں نے ہوشیاری نہیں کی، کل سب ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکا نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور پھر وہ سب ہو گیا۔ میں اپنا کام کر چکی تھی۔ وہ کون سا کم تھی؟ اپنے اوپر ایک الزام برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کہاں ہیں وہ اب دونوں؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ حیام کی شادی ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں ایمئی سے لڑکا تھا، ورنہ کون ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو پہلے سے یوز ہو چکی ہو۔ وہ تندیہ ہنسی تھی۔ منہ مانگی رقم دے دوں گا، کسی طرح طلاق دلواؤ اور حیام کو اس کے شوہر کا ایک ہاتھ کا لمس بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسے صرف میں استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ شدت غصے کو کم کرتا ہوا لفظ چبا چبا کے بولا تھا۔ میں کہاں سے کروں یہ سب؟ میری ماں نے اس کی شادی کرائی ہے، اپنا راستہ ناپو اب، گھٹیا انسان۔ وہ بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے بولی تھی اور فون کاٹ چکی تھی، جبکہ مقابل ایک مکہ دیوار میں مار کے رہ گیا تھا۔ کمرے میں لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا اور کمبل کھول کے اس پہ ڈالا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے کانپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وجود بھی جھٹکے کھا رہا تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ کال لگا رہا تھا۔ کال سے فارغ ہو کر اس نے حیام کی طرف نگاہیں کی تھیں۔ سردی کے اوائل دن تھے، دسمبر کے مہینے میں لاہور میں اچھی خاصی سردی تھی۔ سرخ لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ، چھوٹی سی ناک جو بے حد سردی سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ اس کے گلابی ہونٹ بالکل سفید سے ہو رہے تھے۔ جھیل سی سیاہ آنکھیں بند تھیں۔ دیکھو مجھ سے باتیں کرو پلیز، آنکھیں بند نہیں کرنی اوکے؟ وہ اس کے ماتھے پہ سے بال ہٹاتا دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپاتا بولا تھا۔ یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تو کل گھر چلیں گے، لیکن پلیز دیکھو میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے مزید پریشان نہیں کرو، آنکھیں کھول کے رکھو بس 10 منٹ۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہلاتا نرمی سے بولا تھا، لیکن وہ نیم بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ان کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ کچھ دیر چیک اپ کرنے کے بعد وہ اٹھ گیا تھا۔ جی ڈاکٹر۔ وہ کرسی سے اٹھا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس انہیں کسی چیز کا گہرا ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ذہنی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی ہے، آپ خوراک کا دھیان رکھیں اور خوش رکھیں۔ ڈاکٹر کو سی آف کر کے وہ واپس روم میں آیا تھا۔ دودھ کا گلاس اور کچھ کھانا اس نے آرڈر کیا تھا۔ بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھتا اس نے اسے اٹھا کے بٹھایا تھا اور زبردستی کھانا کھلایا تھا۔ کھانے کے بعد دوائی کے ساتھ دودھ پلایا تھا اور واپس اسے لٹا کے کمبل اڑا دیا تھا۔ اب مکمل وہ نیند میں جا چکی تھی۔ اس کو پرسکون سوتا دیکھ کے وہ الماری سے اپنا سیکرٹ لیپ ٹاپ نکالتا بیڈ کی دوسری جانب آ گیا تھا۔ ای میلز چیک کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ اسے کل سے ہی جاب جوائن کرنی ہے۔ شٹ، ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ریڈ مارکنگ والی تصویریں اس نے ایک بار پھر کھولی تھیں اور ان لوگوں کے چہروں کے نقش غور سے توجہ فرمائی تھی۔ چہروں پہ غور کرنے کے بعد اس نے ایک بار حیام کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، جیسے اس کے نین نقش حفظ کر رہا ہو۔ بہرحال کچھ ڈیٹا سیو کر کے وہ لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا اور خود بھی نیند کی آمد سے لیٹ گیا تھا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ گھومتی تھی، جانے من بتاؤ نا، کیوں تم اتنی سی بات پہ اس سے شادی کر رہی ہو؟ دیکھو میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مت کرو اس سے شادی، جان ہوں نا میں تمہاری۔ سارا دن ہم مل کر اپنا مستقبل پلان کرتے تھے، کالج کے بعد تم میرے پاس آتی تھیں۔ برہان نہیں برہان یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔
مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتہ۔ ماریا تم بتاؤ نا برہان کو۔ چاچی مجھے سچ میں نہیں پتہ۔ پھپھو آپ کو تو یقین ہے نا؟ وہ روتے ہوئے سب سے اپنی سچائی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جو کچھ دیکھ لیا ہے نا، اس کے بعد کوئی تمہیں اپنے گھر بھی نہ رکھے۔ کیوں عدت اچھالنے نکلی تھی؟ یہ اس کی چاچی کی کاٹ دار آواز تھی۔ دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے بولی تھی، چلو جان، ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ہال سے باہر لے گیا تھا۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے ہائی روف میں پھینکنے کے انداز میں بٹھاتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنکھ بچا کے وہ اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ تھامتے اس کے گال پہ جھکاتا۔ وہ حیام کو نشے میں لگا تھا۔ کمینے انسان، چھوڑو۔ وہ نیند میں ہاتھ ادھر ادھر مارتی لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اتنی دور سے ہوش و حواس سے بیگانہ چلائی تھی کہ دامن ہڑبڑا کے اٹھاتا، لائٹ آن کرتا۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ذرا دیر پہلے تو اس کی آنکھ لگی تھی۔ اپنے برابر میں بیٹھے وجود کو اس نے دیکھا تھا جو رونے میں مصروف تھی۔ کیا بیوی، کیا ہوا اب؟ دامن کو واقعی اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوا تھا۔ شاید کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ خود آیا تھا، ابھی بھی وہ ہی آیا تھا، میرے پاس تھا، وہ مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ دامن کی آواز پہ مسکین نظروں سے اس کی طرف دیکھتی، ہچکیوں سے روتی، وقفے وقفے سے بول رہی تھی۔ ہچکیوں کے دل میں اس کا پورا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب تھیں۔ کوئی نہیں تھا بیوی، کوئی نہیں تھا، صرف میں ہوں اور تم ہو، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چپ ہو جاؤ۔ وہ اس کے گداس گلابی لبوں پہ اپنا انگوٹھا رکھتا بولا تھا، کسی طرح سے چپ کرانا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے دامن فکر مند ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں پیار کہاں سے امڑ آیا تھا۔ وہ تھا، مجھے لے گیا تھا۔ وہ پھر روحان سی بولی تھی، دیکھو تم میرے پاس ہو، کوئی تمہیں نہیں لے کے گیا۔ دامن نے پہلے فرصت میں اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ وہ میرے یہاں وہ انگلی اپنے گال پہ رکھتے ہوئے اٹک اٹک کے بولی تھی۔ کیا؟ دامن کو سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ یہاں جھکا ہوا تھا۔ وہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے بہت گھناؤنا تھا۔ دامن کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آر یو کریزی؟ اسے شدید غصے نے آ گھیرا تھا۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا بولا تھا جہاں ابھی حیام نے اشارہ کیا تھا۔ کیا مجھ پہ یقین ہے آپ کو؟ میری کوئی یقین ہے نا؟ یقین؟ وہ اس کا ہاتھ چہرے پہ سے ہٹاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی تمنا آرزو سے بولی تھی، ہے یقین؟ اس کو خاموش دیکھ کے وہ دوبارہ بولی تھی، تھوڑا، ذرا سا۔ دامن بڑی مشکل سے بول پایا تھا۔ سمجھ نہ آیا تھا کہ کیا بولے۔ حیام نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے بازو کے حلقے کو توڑا تھا اور کمبل ہٹا کے بیڈ سے ہی اتر گئی تھی۔ کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ میں تو ہوں ہی بد کردار، کریکٹر لیس ہوں۔ وہ اس پہ چلائی تھی جیسے اس کی غلطی ہو۔ دامن بھی بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے اب واقعی اس کی حالت پہ شک سا ہوا تھا۔ کیا وہ پاگل ہے؟ سب سے ریلیشن تھا میرا، ہر رات کسی نئے لڑکے کے ساتھ۔ ابھی میں کچھ بولتی، دامن کا ہاتھ اٹھاتا اور ہوا میں ہی رہ گیا تھا، خاموش۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا شیر کی طرح اس پہ دہاڑا تھا، اگر تمہارا ایک لفظ بھی میرے کانوں تک پہنچا تو بائی گاڈ اپنے ہاتھوں سے میں۔ وہ کمال ضبط سے کہتے کہتے رکا تھا، سوتی نظر آؤ ودن 2 منٹس۔ بازو سے پکڑ کے بیڈ پہ دھکیلتا ہوا وہ درشت لہجے میں بولا تھا۔ حیام کو اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے بازو میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کمبل میں گھس کے وہ 2 منٹ کے اندر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ کالج کے گیٹ سے نکلتے ہوئے ارد گرد نظریں دوڑاتی برہان کو ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ جب اسے اپنی پشت پہ کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا، اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کو چھوا ہو۔ برہان، اس کے ذہن میں یہ ہی نام آیا تھا کیونکہ بعض دفعہ برہان ہی اسے پک کر لیتا تھا، لیکن وہ اس کو نظر نہیں آیا تھا۔ جانے من، پیچھے سے آواز آئی تھی۔ حیام نے گھبرا کے ایک دم پیچھے دیکھا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، لوگ بہت کم ہی تھے۔ برہان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کافی دور آ گئی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کالج سے کافی دور آ گئی ہے۔ کون ہو؟ کون ہو؟ وہ چہرے کے تاثرات ٹھیک کرتی، دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی اٹک اٹک کے بولی تھی، کیسی ہو تم؟ تمہیں معلوم ہے حیام جان، رات کو میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ… وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہوا رکا تھا۔ رک کے حیام کے چہرے کے تاثرات بھی تو دیکھنے تھے۔
کہ تم اور میں ہاتھ ڈالے ہوٹل کے روم میں بیٹھے لنچ کر رہے ہیں۔ وہ آخر میں دور سے ہنسا تھا جیسے اس کا مذاق بنا رہا ہو۔ خیام کے پاس سننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ وہ ویسے ہی ڈرپوک نیچر کی لڑکی تھی، ذرا سی ڈانٹ پہ بھی سہم کے رہ جاتی تھی، اور اب اکیلے اس طرح اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ آؤ جانے من، چلو نا، خواب بھی تو پورا کرنا ہے۔ وہ زبردستی اس کا مخملی نازک کلائی پکڑتا بولا تھا۔ خیام اس کے گندے لمس سے کام کے رہ گئی تھی۔ اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی تھی، آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ چھوڑ امی، امی۔ اس درد میں اس کے منہ سے یہی لفظ ادا ہوئے تھے، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ تو بہت پہلے ہی مٹی میں جا سوئے تھے۔ چھوڑو اب، وہ بھرپور آواز میں چلائی تھی، اور اس کے ہاتھ کی کلائی میں اپنے بڑے ناخن جو ہمیشہ سے بہت نوکیلے اور بڑے ہوا کرتے تھے وہ گاڑ دیے تھے۔ ایک دم اس کی کلائی آزاد ہوئی تھی۔ مقابل نے درد سے خیام کو گھوری سے نوازا تھا۔ کلائی آزاد ہونے کی دیر تھی کہ الٹے قدم بھاگی تھی، اور اس قدر تیز بھاگی تھی اور بمشکل کالج دوبارہ پہنچی تھی اور وہاں ویٹنگ لائن میں جا کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھی، آنسو متواتر تیزی سے بہہ رہے تھے۔ چھوٹی سی ستواں ناک اور بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں سرخی سے گھائل ہو گئی تھیں۔ اس طرح کا وہ کچھ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ کیا کرتی پھرتی ہو تم وہاں؟ کتنا لیٹ آئی ہو؟ وقت دیکھا ہے 3 بجے تمہاری یونیورسٹی سے واپس آ جاتی ہے، تمہارا کالج 2 بجے بند ہو جاتا ہے۔ کہاں گئی تھی تم؟ جیسے ہی وہ گھر آئی تھی ویسے ہی انیلا بیگم اس پہ آ برسی تھیں۔ چاچی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، تبھی دیر ہو گئی۔ وہ آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی تھی۔ جاؤ کپڑے بدل کے رات کے کھانے کی خبر رکھو، تمہاری ساس آئیں گی رات کو۔ بد دلی سے وہ کہتی کمرے میں گھس گئی تھی۔ خیام اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے تک لے کے گئی تھی۔ برہان اسے آج بہت برا لگا تھا۔ شام کے 7 بجے وہ کچن میں کھڑی بریانی کو دم دے رہی تھی۔ ساری تیاری کھانے کی اس نے ہی کی تھی۔ بوا سے وہ ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی تھکاوٹ کا کام نہیں کرواتی تھی۔ بریانی، فش، چائنیز، رائتا، چکن ٹکا اور ساتھ میں کیک اس نے بیک کیا تھا، جبکہ سلاد، رائتا، فروٹ سیلیڈ اس نے بوا سے بنوائی تھی۔ یار کیا ہے خیام، نہ جانے کیوں کچن میں گھسی رہتی ہے۔ اب دیکھو تم آئے ہو، اسے چاہیے اپنے منگیتر کو ٹائم دے، اس کے ساتھ بیٹھے، باتیں کرے، اس کا حال احوال پوچھے۔ بس ماسی بننے کا شوق ہے۔ جب سے تم اور پھپھو آئے ہو سلام کر کے کچن میں گھسی ہوئی ہے، جبکہ بوا ہیں سارے کام کرنے کے لیے۔ ماریا ٹانگیں ٹیبل پہ رکھے صوفے پہ بیٹھی اچھی خاصی ایکٹنگ کرتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ بلیو جینس اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ جتنی پیاری وہ تھی، کاش اس کا دل بھی اتنا پیارا ہوتا۔ جسٹ شٹ اپ کزن، وہ میرے لیے کھانا بنا رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں۔ شاید کوکنگ بھی اس نے میرے لیے ہی سیکھی ہے۔ برہان کو اس کی باتوں پہ غصہ آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ برہان کہ دیکھو تم یہاں، تمہارا مطلب جو بھی ہو مجھے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کافی لے کر آؤں میرے لیے۔ وہ موبائل کی اسکرین لاک کھولتا برہم ہوا تھا۔ ماریا اس کے لہجے کی کڑواہٹ دیکھ کے غصے میں آئی تھی۔ جلن کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی۔ پیر پٹکتی وہ وہاں سے اٹھی تھی اور کچن کی طرف بڑھی تھی۔ کیوں ناراض ہیں آپ؟ یوں نو نا، تمہارا نظر انداز کرنا مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے۔ تم شام سے مجھے نظر انداز کر رہی ہو یار۔ اس کے بیڈ روم کے گیٹ پہ کھڑا وہ پشیمان سا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بلیک جینس پہ ریڈ شرٹ پہنے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ریڈ شرٹ میں اس کی سفید رنگت مزید نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ خوبصورت نقوش پہ ہلکی بیئرڈ، بلا شبہ وہ بہت حسین تھا، بلکہ پرنس چارمنگ۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں ہر وقت خیام کی جھلک نظر آتی تھی۔ جواباً وہ چپ رہی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ کتاب پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ایک نظر بھی اس نے اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ معلوم تھا کہ اس کی لوح دیتی نگاہوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حیا، کیا ہوا یار؟ تمہیں میں پریشان نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ آستین فولڈ کرتا ہوا آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ خیام کی نظریں اس کے سفید بھرے ہوئے ہاتھوں سے اس کی کلائی پہ گئی تھیں جہاں برینڈڈ واچ تھی۔ کلائی سے ہوتی ہوئی بازو اور بازو سے گردن، پھر چہرے پہ گئی تھی جہاں اس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔
ہیام نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کے نیچے نظر جھکا لی تھی۔ دوپہر میں ایک میٹنگ میں پھنس گیا تھا، قسم سے ایک دم بھول گیا تھا، تبھی میں لینے نہیں آ سکا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولا تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا تم آؤ کہ نہ آؤ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی بولی تھی، ایک اس پہ ہی سمان تھا، وہ بھی اسے بھول گیا تھا۔ اس طرح نہیں نا، نظریں اٹھا کے کہو تو مجھے بھی معلوم ہو کہ تمہیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ اسے بہت برا لگا تھا جس طرح ہیام نے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا، لیکن وہ نرم طبیعت کا مالک تھا، چپ کر گیا تھا، پتہ تھا غلطی اس کی اپنی ہے۔ ہاں تو تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، تمہاری وجہ سے اگر آج وہ، اس کی آنکھوں سے آنسو اچانک بہہ نکلے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس واقعے کو دوبارہ۔ کیا بولو ہیام کیا؟ برہان چونکا تھا، اس کے آنسو ہمیشہ کی طرح برہان کو تکلیف دیے تھے۔ اگر تم نہیں آتے تو میں کیسے آتی؟ سامیہ کو بھی میں نے تمہاری وجہ سے بھیج دیا تھا کہ برہان نے آنا ہے، لیکن جب تم نہیں آئے تو مجھے اکیلے آنا پڑا، تمہیں پتہ ہے نا اکیلے میں نہیں آ سکتی۔ وہ مہارت سے بات کو بدل گئی تھی، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، اور میں خود تمہارے لیے ڈرائیور رکھتا ہوں، وہی تمہیں پک اینڈ ڈراپ کر دے گا، تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ وہ اپنی غلطی پہ بھرپور شرمندہ تھا، ہیام کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ایک سوری سے ہی ہیام مان گئی تھی۔ صبح کے وقت اس نے پھر سے ایک بار اسے ناشتے کی آفر کی تھی، اس بار ہیام منع کرنے کے بجائے خاموشی سے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ناشتہ کرنے لگ گئے تھے۔ دامن نے بریڈ کے پیس اور ہاف فرائی ایگ اس کو دیا تھا اور خود پراٹھا آملیٹ سے کھانے لگا تھا۔ ہیام چھوٹے چھوٹے لقمے توڑتی آرام سے کھا رہی تھی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ ایک نظر اٹھا کے اس سے پوچھا تھا۔ لائٹ پنک سادہ سے جوڑے میں وہ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، جبکہ سرخ دوپٹہ سر پہ جمائے وہ اپنی پوری خوبصورتی سے اس کے دل میں اترنے کے لیے کافی تھی۔ دامن کا ہاتھ اگلا لقمہ بناتے بناتے رکا تھا، اتنا بھرپور سراپا، اتنا حسین روپ، سب پرفیکشن۔ وہ چونکا سا تھا۔ انٹر۔ وہ ناشتے میں مصروف بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی، اگر اس کی طرف دیکھ لیتی تو یقیناً اسٹیچیو بن جاتی۔ دامن جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ان نظروں کی چمک ہیام کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ واٹ؟ یہ ذرا سی انٹر! اسے حیرت کے شدید جھٹکے لگے تھے۔ اس کا ہاتھ واقعی اب ناشتے سے اٹھ چکا تھا۔ ہیام صحیح طرح نظر انداز کرتی کھانا کھا رہی تھی۔ کوئی جواب نہیں دیا تھا اب۔ کس فیکلٹی میں انٹر کیا تھا اور کب کیا؟ مجھے ناشتہ کرنے دیں پلیز۔ اسے غصہ آیا تھا۔ 2 دن بعد اب وہ کھانا کھا رہی تھی۔ بریڈ کے پیس چھوڑ کے اس نے دامن کا بچا ہوا پراٹھا اٹھا لیا تھا اور اس پہ مکھن لگا کے چائے سے کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دامن اس کی اس حرکت پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ اس کے سپاٹ چہرے پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہیں معلوم بھی ہے میں نے CSS کیا ہوا ہے، میری بیوی اتنی کم لکھی پڑھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا آئیڈیل ایک حسین نہ صحیح لیکن ویل ایجوکیٹڈ لڑکی کا ضرور تھا۔ اسے اپنے سپنے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ مجھے ڈسٹرب نہ کریں آپ۔ وہ خونخوار نظروں سے گھورنے لگی تھی اسے۔ سامیہ کی کچھ سکھائی ہوئی باتیں رات کو دامن کی اچھی طرح ڈانٹ سننے کے بعد اسے یاد آئی تھیں، تبھی ابھی وہ مزے سے بول رہی تھی بنا اس سے ڈرے۔ واٹ یو مین؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کتنا آکورڈ فیل ہوتا ہے مجھے جب تمہارا نام میرے ذہن میں نہیں آتا۔ نہ جانے کیا نام تھا، حیا رائٹ؟ وہ اس طرح بولا تھا جیسے ان کے بیچ بہت بے تکلفی ہو۔ ہیام عابد۔ وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتی بولی تھی، نو، اب سے تمہارا نام ہیام دامن عدیل حمدانی ہے۔ اوکے۔ جب دامن نے تصحیح کی تو ہیام کے منہ سے جوس کا گلاس ہٹا تھا، ایک دم اسے پھندا سا لگا تھا۔ رات کو کیوں باہر گئی تھی؟ اگر کچھ ہو جاتا تمہارے ساتھ؟ وہ بری طرح بدگمان ہوا تھا۔ رات کو ہیام کی اس حرکت سے اسے تکلیف پہنچی تھی۔ اگر کچھ ہو بھی جاتا تو آپ کو کسی کے سامنے کون سا جواب دہ ہونا پڑتا؟ میری کون سی فیملی، ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتے؟ دکھ بھرے لہجے سے وہ بولی تھی۔ لسن ہیام، تمہاری فیملی ہو یا نہ ہو، تمہارے پیرنٹس نہیں ہیں، اٹس اوکے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ میرے پیرنٹس ہیں اور وہ اب تمہارے بھی ہیں۔ اور رہی جواب دہ ہونے کی بات تو میں اللہ کو کیا جواب دیتا کہ تمہاری حفاظت نہ کر سکا؟ وہ اس کا احساس کرتا ہوا لہجے میں مٹھاس بھر کے اسے سمجھاتا ہوا بولا تھا۔ ہیام نے اپنے ہمسفر کو دیکھا تھا جو اتنی آسانی سے اس سے بول گیا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس کا محافظ تھا جو اس کی حفاظت کرتا؟
کیا وہ سچ میں اس کا اپنا تھا، اس کی فیملی تھا؟ جی، وہ مختصر ہی بول سکی تھی۔ اور میں اس وقت نہ پہنچتا تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ کیا غلط ہو جاتا۔ کیئرفل اوکے۔ اس کا لہجہ کل کے برعکس دھیما تھا، محبت لوٹاتا تھا۔ میں جانتی ہوں کیا ہوتا میرے ساتھ، پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ اچھا ہے آپ بھی آزاد ہو جاتے۔ 2 دن پہلے جو آپ نے کیا وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی۔ بیڈ سے اٹھتی ہوئی وہ بے رخی سے بولی تھی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے دامن نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے کھینچا تھا۔ اپنا بیلنس وہ برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ ایک دم اچانک افتاد سے وہ اس کے بالکل سینے سے آ کے ٹکرائی تھی۔ اس کے بازو ایک دم دامن کے گردن کے گرد جم گئے تھے۔ میں نے کل رات کیا کہا تھا تمہیں؟ وہ اس کو کمر سے پکڑتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کا موڈ یک دم بگڑ گیا تھا۔ اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ حیام اس کی سخت گرفت سے گھبرائی۔ کیا کہا تھا کل رات تمہیں؟ وہ درشت لہجے میں دہاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کے اس کی میچی ہوئی آنکھیں مزید زور سے بند ہو گئی تھیں۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں آ چمکی تھیں۔ ڈر سہم کے وہ کچھ نہ بول سکی تھی۔ لفظ منہ ہی منہ میں رہ گئے تھے۔ اپنی پوزیشن کا سوچ کر ہی وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ کچھ نہیں کہنا تھا یہ سب۔ وہ ہکلائی تھی۔ پوری بات بتاؤ، کیا کہا تھا تمہیں؟ وہ اس کے ہکلانے پر مزید تپا تھا۔ اگر برہان ہوتا تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اللہ کرے برہان تم مر جاؤ، تمہیں میری بددعا ضرور لگے گی۔ مجھے دوزخ میں چھوڑ کے دفع ہو گئے ہو تم۔ وہ سوچتے ساتھ ہی زور زور سے آواز سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ دامن کی سختی اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ ویسے ہی وہ اس کی موجودگی سے سہم جاتی تھی، اس سے ڈر جاتی تھی۔ میں نے تمہیں خدا نخواستہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے کہ جو اس طرح طوفان لے آئی ہو۔ وہ اس کو بیڈ پہ اپنے پاس بٹھاتا نرمی سے بولا تھا، لیکن اس کے لفظ توبہ! دیکھو، جو 2 دن پہلے میں نے کیا وہ میں نے اپنی مرضی سے، بالکل اپنے انٹرسٹ سے کیا۔ اب میں تمہارا شوہر اور تم میری بیوی ہو، کلیئر؟ وہ اس کا کپکپاتا گلابی گداس ہاتھ تھامتا اور سہلاتا ہوا بولا تھا۔ دامن کی نظر اس کے مخملی ہاتھوں پہ تھی جو چھوٹے چھوٹے کافی خوبصورت تھے، جبکہ کلائیاں بالکل خالی تھیں، نہ ہی انگلیوں میں کچھ تھا۔ دامن کا دل کیا تھا کہ وہ ان ہاتھوں میں بہت سی چوڑیاں اور رنگز دیکھے۔ میرے بیہیو کو ہمیشہ سیریس لینا۔ میں بالکل مذاق کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو سیدھا مجھ سے بات کرو۔ اپنے آپ کو صحیح غلط ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اس کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے دہکتے لبوں سے لگاتا بولا تھا۔ حیام کی قربت اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اس کا چمکتا دمکتا روپ دیکھ کے وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ اتنی سادگی میں بھی وہ اتنی کشش رکھتی تھی کہ سخت سے سخت چیز کو پگھلا سکے۔ یہاں بھی یہی ہو رہا تھا۔ حیام اس کا لمس پا کر پیچھے کو ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑی تھی۔ دامن جو آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھ کو چوم رہا تھا، اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا یوں دور جانا، خود کو چھڑوانا بہت ناگوار سا گزرا تھا۔ یہ سب نہیں کریں۔ وہ نہ جانے کیوں اپنے ہاتھ کی پشت کو، جہاں دامن نے اپنے ہونٹ رکھے تھے، اس جگہ کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ دامن کو اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں لگا تھا۔ مگر کیوں؟ ہماری شادی ہوئی ہے، تم میری بیوی ہو۔ وہ مزید قریب ہو کے سارا فاصلہ ختم کر کے اس کا دوپٹہ جو حیام کے تھا اس کو ہٹا کے بولا تھا اور اس کے بالوں کو چھو کر اپنے چہرے کے قریب لایا تھا۔ میں نے کہا نا، دور رہیں مجھ سے۔ وہ اس کو مزید قریب دیکھ کے جھنجھلا گئی تھی۔ اس کا جسم جلنے لگا تھا۔ کتنی عمر ہے تمہاری حیام؟ وہ ایک دم پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بہرحال اس کا کہا وہ مان چکا تھا۔ 19۔ وہ اس کو پیچھے دیکھ کے سکون کا سانس لینے لگی تھی۔ تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تمہیں اس کم عمر میں بھی شادی کا مطلب معلوم ہوگا اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس کے کیا فرائض اور تقاضے ہیں۔ وہ ناشتے کو دور کرتا بیڈ پہ لیٹ گیا تھا اور اس کی حالت کو مد نظر رکھتا بولا تھا۔ اس کی کم عمری تو وہ پہلے ہی جان چکا تھا۔ اس کا سراپا اور اس کے چہرے کی معصومیت اس کی کم عمری کا بہترین ثبوت تھیں، لیکن جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو اسے سب معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اتنا بے باک انداز دیکھ کے حیام کا دل چاہا تھا وہاں سے بھاگ جائے، لیکن ایسا کرنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ چپ رہنے میں بھی اس نے عافیت جانی تھی۔ مجھے آئندہ تو نہیں روکو گی نا؟ وہ اس کو کھینچتا اپنے پاس لٹا چکا تھا۔ اتنی اچانک وہ وار کرتا تھا کہ حیام کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ مل پاتا تھا۔ جس سے شادی ہو رہی تھی اس میں اور آپ میں بہت فرق ہے۔ آپ کو میں شوہر نہیں مانتی،
آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یہ سب، میری مرضی کسی نے نہیں جانی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ دامن دم سادے اس کی دیدہ دلیری دیکھ رہا تھا۔ اتنے قریب ہو کر بھی وہ کیسے اس کو جلانے والے جملے استعمال کر رہی تھی جو دامن کے دل کو چیر رہے تھے، کیونکہ میرا دل، میرے سارے احساس اس ایک کے لیے ہی تھے، لیکن اب وہ بھی مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے مجھ سے فاصلے پر رہیے گا۔ خیام نے نہ جانے کس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے، اسے خود بھی نامعلوم تھا۔ لسن محترمہ، میری برابری کرنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ تم نے ہی 3 مرتبہ مجھے قبول کیا تھا۔ اگر اتنا اپنے پہلے منگیتر سے محبت عشق تھا تو وہ کیوں گیا تمہیں چھوڑ کے؟ بالکل ٹھیک کہا اس گھٹیا بندے میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ وہ اس کے گرد دونوں ہاتھ جماتا تمتماتا بولا تھا۔ اسے خیام کے جواب پہ غصے نے آ گھیرا تھا۔ اتنا ضبط اس میں کبھی نہ تھا کہ وہ کسی اور کو اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے میں برداشت کرتا، اور اب ایسے بندے کے بارے میں وہ کیسے سن سکتا تھا؟ میں آپ کی برابری نہیں کروں گی، لیکن مجھے اس سے بہت عشق تھا، جنون تھا اس کے ساتھ رہنے کا۔ لیکن آپ کبھی اس معاملے میں بولنے کی کوشش بھی مت کریے گا، بس مجھ سے ذرا فاصلہ اختیار کر کے رکھیں۔ زہر لگتے ہیں مجھے مرد، زہر۔ وہ اس کو سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ جماتی سے دھکا دے چکی تھی اور خود اپنا سانس سنبھالتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر ایک بات وہ دل سے بول چکی تھی جو دامن کو جلا کے راکھ کر گئے تھے۔ اتنا غیرت مند تھا کہ وہ کسی غیر مرد کی خوبیاں اپنی بیوی کے منہ سے سن سکتا۔ تم میں جتنی مٹھاس تھی وہ تم پرائے مردوں پہ لٹا چکی ہو، اپنا بندہ تو تمہیں زہر ہی لگے گا۔ دامن کو احساس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط بول چکا ہے، لیکن خیام کے زہر لفظ پہ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں کس احساس کے تحت بار بار اپنے اور اس کے بیچ کے بنے رشتے کا یقین دلاتا تھا، کبھی بیوی کہہ کے، کبھی کچھ، لیکن خیام تو کچھ سوچ سمجھ کے قابل ہی نہ بچی تھی۔ اللہ کرے کہ تم۔ وہ دوسری بار خود پہ ضبط کر گئی تھی اور بہت بری طرح روئی تھی۔ آخر اس نے بھی اسے اس چکی میں پیس ڈالا تھا۔ بہت مردوں پہ وہ اپنی خوبصورتی نچھاور کر چکی تھی۔ یہ سوچ کر ہی خیام کا دماغ بند ہو گیا تھا۔ اسے اپنی قسمت پہ رونے ماتم کے سوا کچھ نہ کرنا تھا۔ ناشتے کی ٹرے میں رکھی فروٹس کے ساتھ چھری اٹھا کے اسے کچھ راہ سکون نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ چھری کی طرف جھپٹ لیتی، دامن نے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، ہے نا؟ آئندہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا۔ تمہیں بیوہ ہونے میں دلچسپی ہوگی، لیکن میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی ہوں۔ مجھ میں ان کی سانسیں چلتی ہیں اور میری سانسیں اب تمہارے جینے کے مراحل سے چلیں گی، تو اپنی زندگی کو کوئی عام چیز مت سمجھنا۔ وہ چھری کو دور پھینکتا تیز آواز میں دہاڑا تھا اور کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ جتنی دیر وہاں رہتا اتنا ان کے بیچ کچھ سنورنے کے بجائے بات بگڑ جاتی۔ دامن کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے کمرے کی حالت ہی بگاڑ دی تھی اور خود سر گھٹنوں میں دے کے زمیں پہ بیٹھ کے رونے لگی تھی۔ مردوں کے نام پہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھیں۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا اللہ میاں، میں نے تو برہان کے ساتھ بھی کبھی کچھ نہیں کیا، ایسے کیسے سب؟ سامیہ، اللہ کرے تمہاری شادی کسی ایسے ہی بندے سے ہو، تم کتنی سکون میں ہوگی نا مجھ سے جان چھڑا کے۔ تم نے ہی میری شادی اس انسان سے کرائی ہے اور اب میں بھی تمہیں یاد نہیں رہی ہوں، تمہارے لیے بھی میں مر گئی ہوں، تم نے بھی مجھے بھلا دیا ہے۔ وہ شدت غم سے روتی بلکتی آواز میں اب سامیہ کو کوس رہی تھی۔ کوئی بھی اس کے پاس ایسا نہ تھا جو اس کا غم ہلکا کر سکتا۔ رات کی ٹھنڈ، گہری خاموشی، پرسکون فضا۔ سکون سے گھاس پہ بیٹھا اور سگریٹ ایک ہاتھ میں پکڑے وہ فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھا۔ ایک ایک پوائنٹ وقت کی مناسبت سے اسے خود کو کور اپ کرنا تھا۔ ہر موقع کے لیے وہ ہر طرح سے تیار تھا۔ یس سر، آئی ہیو ڈن آل مائی ڈیوٹیز ایٹ دا ٹائم اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو پرفارم واٹ نیکسٹ ٹو بگن۔ کڑکدار آواز، لہجہ، بے پناہ کا غرور، اپنی بھوری آنکھوں میں ذہانت لیے وہ فون پہ بولا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مقابل شخص سے اس سے انسپائر ہو جاتا تھا۔ اپنی چاہ کی بات کر کے وہ کال کاٹ چکا تھا اور فون گھاس پہ گرا چکا تھا۔ جس طرح فضا میں خاموشی تھی، اس طرح اس کے اندر ایک خاموشی سی بس گئی تھی۔ اپنا کام انجام دے کر وہ ذرا پرسکون سا ہوا تھا۔ صبح کے بعد سے وہ اب تک اپنے بیڈ روم میں نہ گیا تھا۔ خیام کا چہرہ دیکھنے کا بھی اس کا دل نہ کیا تھا۔ ایک ساتھ بہت سی چوٹیں اس کے دل پہ لگی تھیں۔ جتنا مضبوط وہ دکھتا تھا اتنا ہی نرم اس کا دل تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے بھی غلط کیا ہے، لیکن خیام کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس سے نرم لہجہ اپنا کے رکھے، لیکن خیام وہ کچھ سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔
اب رات بیت چکی تھی۔ ہوٹل کے پارک میں بیٹھا اس ٹھٹرنے والی سردی میں ٹھنڈ میں خود کو سزا دے رہا تھا۔ یار، جو رشتے جلدی میں بنتے ہیں انہیں بہتر ہونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ اب تیری شادی کا فیصلہ ہم نے 10 منٹ کے اندر اندر کیا تھا، اب اس کو سنورنے میں دن ہفتوں کے ساتھ 10 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ دارم اس کے لیے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ دامن نے ساری باتیں اس سے شیئر کی تھیں۔ بہت سوچ سمجھنے کے بعد دارم اس سے بولا تھا، تمہیں معافی مانگنی چاہیے، تم اتنے جاہل نہیں ہو کہ تم اپنی 2 دن کی بیاہی ہوئی بیوی پہ اس قدر گھٹیا چیپ الزام لگاؤ۔ مجھے بہت برے لگے ہو آج تم۔ دارم مٹھیاں ایک دوسرے میں بھینچتا کمال صبر سے بولا تھا، یار دارم، میں سچ میں الجھ گیا ہوں۔ وہ مجھے زج کرتی ہے۔ میں اتنا کمزور طبیعت کا مالک نہیں ہوں کہ اس طرح کا جنگلیوں والا برتاؤ کروں۔ بس وہ مجھے آزماتی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہے نہیں جتنی بڑی باتیں کرتی ہے۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ بولا تھا، تو اس بات کا دھیان رکھ لو میرے بھائی کہ وہ تم سے 8-9 سال چھوٹی ہے۔ تمہاری سوچ اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ تم میچیور مرد ہو، تم نے پوری دنیا دیکھی ہے، اچھا برا روپ دیکھا ہے اس دنیا کے لوگوں کا، جبکہ اس نے صرف دنیا کا برا روپ دیکھا ہے۔ دیکھا تھا نا اس دن کس قدر گھٹیا لوگ تھے اس کے اپنے لوگ، سب کتنے برے تھے یار، کوئی بھی تو نہیں تھا صحیح، سب درندے تھے۔ تم وہ کس طرح نارمل بیہیو کرے گی تمہارے ساتھ؟ تم کچھ فاصلہ قائم رکھو، وقت دو خود کو اور اس کو بھی۔ اگر وقت نہیں دے سکتے، مجھے پتا ہے زیادہ دن زیادہ دور نہیں رہا جا سکتا، لیکن تم محسوس تو کراؤ کہ تم ان جیسے نہیں ہو، ان سب جیسے نہیں ہو، تم ان سب سے مختلف ہو۔ وہ اس کی کم عقلی میں نہ جانے کیا کیا گھسا رہا تھا، لیکن دامن کا کیا معلوم کہ وہ سمجھے گا کہ نہیں، مجھے خود پہ کنٹرول نہیں ہے دارم، یہی جملہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، گڈ نائٹ۔ ویسے بھی صبح مجھے اہم کام کے لیے نکلنا ہے، تم دونوں کی ٹکٹس کل دوپہر 12 بجے کی ہیں، اللہ حافظ۔ دارم وہاں سے اٹھتا ناراضگی سے بولا تھا اور چلا گیا تھا۔ دارم کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ ابھی ڈھیر سارے کام اس نے کرنے تھے، لیکن اس سے پہلے اسے خود کو ہلکا پھلکا کرنا تھا۔ اچھی طرح سوچ لینے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ویٹر کو کہہ کر وہ روم میں کھانا بھجوا چکا تھا تاکہ خیام تناول فرما لے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بالکل بھی کھانے کے قریب نہیں گئی ہوگی۔ کمرے کا دروازہ لاکڈ کرنے کے بعد اس نے کمرے میں دیکھا تھا جو پوری طرح بکھرا ہوا تھا، کوئی بھی چیز جگہ پہ نہیں تھی، لیکن بیڈ بالکل صحیح تھا اور وہ مزے سے بیڈ پہ کمبل میں گھس کے سوئی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز جس طرح جگہ پہ نہ تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ کس بری طرح غصہ اتارا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے الماری کھولی تھی خیام اور اپنی ساری پیکنگ کی تھی۔ اپنے لیپ ٹاپ ڈیوائس سوٹ کیس میں رکھنے کے بعد اس نے سوٹ کیس کو لاکڈ کیا تھا۔ یہ کام نبٹانے کے بعد وہ باتھ روم نہانے کی غرض سے چلا گیا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ اچھی طرح تھکان اتارتا، ٹاول گردن میں ڈالتا کمرے میں آیا تھا۔ بلیک ٹراؤزر میں بنا شرٹ کے وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ لال شرٹ پہنتا، دونوں ہاتھوں سے بٹن بند کرتا وہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور جھک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے گہری نیند میں لگی تھی۔ ان دنوں میں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ نیند کی بہت پکی ہے۔ اس کے چہرے کو بغور وہ دیکھنے لگا تھا جہاں گالوں پہ آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس کے گلابی لب اب سرخ سے ہو رہے تھے، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، ایک ہاتھ اپنا اس نے خیام کے گالوں سے مس کیا تھا، چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ جاگی نہیں تھی، یہاں تک کہ کسمسائی بھی نہ تھی۔ اس کے ماتھے کو چھونے کے بعد دامن کو معلوم ہوا تھا کہ اسے بخار بھی ہے۔ اپنی غلطی پہ وہ بری طرح پشیمان ہوا تھا۔ بہرحال وہ جس لیے یہاں آیا تھا وہ کرنے لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کے اس نے ایک ریڈ مارکر نکالا تھا جو پرمیننٹ تھا۔ وہ یہ مارکر کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مارکر نکالنے کے بعد وہ کھول کر اس کی نب خیام کے گال کے پاس لے کر گیا تھا اور اس کے بھرے بھرے گال پہ سوری لکھا تھا۔ ایک گال پہ لکھنے کے بعد اس نے دوسرے گال پہ بھی یہ کام کیا تھا۔ اب وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا جو بالکل خالی تھی، کلائی پہ بھی اس نے سوری لکھا تھا۔ وہاں لکھنے میں سے خاصی آسانی ہوئی تھی۔ اب اس کی نظر اس کی سراہی دار گردن پہ پڑی تھی جہاں دوپٹے نے جگہ لی ہوئی تھی۔ دوپٹہ ہٹا کے اس نے سائڈ پہ رکھا تھا۔ اب اس نے واپس دیکھا تھا، اب گردن کسی بھی شے سے خالی شفاف تھی۔ اس کے گلے پہ اس نے نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا اور پھر جھک کر پہلی دفعہ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تھے۔
ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ یہ کام کتنی دفعہ کر چکا ہے۔ مارکر سے اس نے ایک بار سوری اس کی گردن پہ بھی لکھا تھا اور پیچھے ہوا تھا۔ اب وہ کوئی اور جگہ تلاش کر رہا تھا کہ کہاں لکھا جائے۔ کمبل ہٹا کے اس نے اس کے گداز پیر دیکھے تھے، نازک سے پاؤں اس کی توجہ لے گئے تھے۔ وہ اٹھا تھا اور پیروں کی جانب بڑھا تھا، اس کے برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے پاؤں کو اس نے باری باری چھوا تھا اور دونوں پیروں پہ بھی سوری لکھ کے پیچھے ہوا تھا۔ مارکر واپس ٹیبل پہ رکھنے کے بعد وہ اپنے بستر پہ آ گیا تھا۔ اس کی جانب کروٹ لے کے وہ اس کو غور سے دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح 8 بجے سے وہ یونیورسٹی پہنچی ہوئی تھی، اب 9 بج چکے تھے۔ جب سے حیام کی شادی ہوئی تھی تب سے اس کا نہ یونی میں دل لگتا تھا نہ گھر میں۔ 9 بجتے دیکھ کر وہ کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بلیو جینس اور بلیو ہی کرتی میں وائٹ اسٹولر بے فکری سے گلے میں ڈالے، بیگ کندھے پہ ڈال کے وہ اٹھ گئی تھی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی کلاس شروع ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب کچھ لوگ ان کی کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ وہ نوٹ پیڈ پہ لیکچر لکھنے میں مصروف تھی۔ اسے محسوس بھی نہ ہوا تھا کہ کلاس میں ہوتا لیکچر کلوز بھی ہو چکا تھا۔ ایک نظر اٹھا کے نوٹ پیڈ پہ سے سامیہ نے سامنے بورڈ کی طرف دیکھا تھا جہاں سامنے سر کے ساتھ کچھ نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ یس یو، دارم کی دھاڑ جیسی آواز پوری کلاس روم میں گونجی تھی کہ پوری کلاس خاموش پڑ گئی تھی اور اسے ہی دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ بلیو جینس پہ وائٹ ٹی شرٹ پہ بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، بال اچھی طرح سیٹ کیے، گلاسز ہاتھ میں لیے وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلے تاثرات بہت خطرناک تھے کہ سب اسٹوڈنٹس ڈر سہم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سامیہ کو سمجھنے میں صرف 1 سیکنڈ لگا تھا۔ کون ہیں آپ؟ سر اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ دارم کی طرف بڑھے تھے کیونکہ اس کلاس میں مزے سے پڑھتے ہوئے 2 اسٹوڈنٹس کو دارم نے نوٹ آؤٹ کیا تھا اور اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ دارم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اپنی جینس کی جیب میں سے کارڈ نکال کے ان کے سامنے کیا تھا۔ اس کی چال میں اکڑ تھی جو ہونی بھی چاہیے تھی۔ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کارڈ اچھی طرح پڑھنے کے بعد خود پیچھے ہو گیا تھا۔ دارم کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے سامیہ چونکی تھی۔ یہ کون ہے اور اس طرح کیوں نے پکڑا ہے؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ سوری فار ڈسٹربینس، دارم سر سے اور باقی اسٹوڈنٹ سے معذرت کرتا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ 2 لڑکے جنہیں اس نے ٹیک اوور کیا تھا وہ اس کے ساتھیوں کے گھیرے میں تھے۔ وہ گلاسز آنکھوں پہ لگاتا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سامیہ نوٹ پیڈ پکڑتی اور بیگ اٹھاتی بنا سر کی اجازت لیے کلاس روم سے بھاگی تھی۔ سنیے پلیز، وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ اسے بیچ راستے میں ڈپارٹمنٹ کے کارنر پہ مل گیا تھا جو بالکل سنسان تھا۔ اسٹوڈنٹس وہاں کوئی نہ تھا۔ ارے پھر لکھ کے کچھ کر کے ملک کی خدمت کرو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دارم کے ایک زوردار تھپڑ اسے لڑکے کے منہ پہ مارا تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ لڑکا گھوم گیا تھا۔ سامیہ یہ منظر دیکھ کے دہل گئی تھی۔ وہ اس کے کلاس فیلوز کو لے کر یہاں کیوں آیا تھا اور کیوں ان کو مار رہا تھا، اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ ایکسکیوز می، بہرحال وہ تھوڑا سا آگے مزید بڑھتی اس کے پیچھے کھڑی اعتماد سے بولی تھی۔ نسوانی آواز پہ وہ پیچھے مڑا تھا۔ بھوری بھویں چڑھا کے آنکھوں پہ سے سیاہ چشمہ ہٹا کے اس نے سامیہ کو دیکھا تھا۔ گوری رنگت پہ بھورے بال بہت جچتے تھے۔ بھرپور پرسنالٹی لیے وہ اس کے سامنے تھا۔ پسٹل اس نے واپس جیکٹ میں ڈالی تھی۔ یا وہ آڑی نگاہیں کرتا پیچھے کھڑے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے وہاں سے جانے کا بول چکا تھا۔ وہ میں جب سب لوگ وہاں سے گئے تو سامیہ اٹک سی گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی اور گہری نگاہوں سے وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کون میں؟ وہ الٹا اس کو مزید پھنسا رہا تھا۔ میں حیام کی دوست ہوں، وہ ہاتھ اس کے سامنے بڑھاتی شیک ہینڈ کرنے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کے بولی تھی۔ کون حیام؟ وہ اس کا سامنے ہاتھ دیکھ کے پیچھے ہوا تھا۔ شیک ہینڈ کرنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ سامیہ کو نہ جانے کیوں انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ حیام وہ آپ کے دوست دامن، ان کی بیوی حیام جن سے انہوں نے شادی کی تھی، ان کی دوست۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی اچھی طرح سمجھا چکی تھی۔ کتنا کوئی ڈیش انسان ہے، یہ 2 دن میں مجھے بھول گیا۔ کیا میری شکل اتنی بری ہے کہ اسے یاد نہ رہا؟ میری بیوٹی تو لوگوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ 2-4 غلط لفظوں سے نوازتی وہ اس کو دل میں دست سنا چکی تھی۔ سوری، مجھے نام نہیں پتا آپ کی دوست کا، لیکن میں پہچان گیا ہوں آپ کو، وہ چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ تد شکر اپنے دوست کا نام یاد ہے، وہ جیسے احسان کرتی اس سے بولی تھی۔ الحمدللہ، جگر ہے میرا، بیٹ ہے میری، یاد تو ہوگا نا، وہ طنزیہ مسکراہٹ لیے بولا تھا۔
ہاں تو حیام بھی میری الحمدللہ، جگر، دل، بیٹ، لنگس، فیس کی فریشنس، نائٹ کریم، راتوں کی نیند، صبح کا ناشتہ، میری ڈائٹ، میرا فریش جوس، سب کچھ وہی ہے۔ کہاں چھپا کے رکھا ہے اسے آپ دونوں نے؟ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ہم نے کب چھپایا؟ آپ نے خود ہمارے حوالے کیا تھا، وہ تنگ آ کے بولا تھا۔ تو حوالے کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیچ دیا ہے آپ کو۔ میں نے کتنی کالز کی ہیں آپ کے دوست کو، لیکن مجال ہے کہ کوئی میرا فون اٹھا لے۔ دیکھیں مجھے میری دوست سے ملوا دیں، ورنہ میں کورٹ چلی جاؤں گی۔ ہاں، وہ جذبات و غصے کے عالم میں بولی تھی۔ مطلب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گی؟ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی اختیار کرتا مزے سے بولا تھا۔ ہاں ایسا ہی کروں گی میں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے اعتماد سے بولی تھی۔ اچھا، وہاں جا کے کیا کہو گی؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ میں جو بھی بولوں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ قانون کے ہاتھوں لگیں تب تک مجھے حیام سے ملوا دیں۔ جانتے ہیں نا قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ وہ ایک نئی بات اس کے علم میں اضافہ کر کے بولی تھی۔ دارم تو حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گیا تھا۔ ہاں قانون کے ہاتھ تو بہت لمبے ہوتے ہیں، بالکل کریکٹ، میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا۔ ہاں تو میں جا رہی ہوں، پھر آپ حیام کا پتہ دیں مجھے بس، میرے پاس وقت نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ لیے دی انداز میں بولی تھی۔ آپ کی حیام اب کراچی میں ہے، یہاں ہوتی تو میں ضرور ملوا دیتا۔ واٹ، میری دوست کو کراچی بھیج دیا؟ وہ وہیں زمین پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں تھامتی بولی تھی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ دیکھیں آپ کے دوست کو مطلب انہیں یہاں خطرہ تھا، تب ہی دامن اسے کراچی اپنے گھر لے گیا ہے۔ ویسے بھی ہم یہاں نہیں رہتے، ہم کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا اسے تسلی دیتا بولا تھا۔ لیکن کیا خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری ڈیوٹیز وہی ہیں، رہائش وہی ہیں۔ تو ہم لاہور میں کیا کرتے؟ ہم تو یہاں آؤٹنگ پہ آئے تھے۔ وہ مزید بولا تھا۔ میں کب ملوں گی اس سے؟ وہ اپنے آنسو پونچھتی بولی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد، اب اٹھو اور کلاس اٹینڈ کرو۔ وہ خود اٹھتا بولا تھا۔ اوکے۔ وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑتی مڑ گئی تھی۔ سنو، وہ اس کی پشت کو دیکھتا بے اختیار بولا تھا۔ وہ بیگ کندھے پہ سیٹ کرتی ناسمجھی میں بولی تھی۔ تمہارا نام؟ وہ تعصب سے بولا تھا۔ زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، اپنے دوست کو بول دینا کہ میری کالز اب رد نہ کریں، گڈ بائی۔ وہ بالوں کو ایک سائڈ پہ کرتی اپنے آئس گلاسز لگاتے بولی تھی اور واپس مڑ گئی تھی، جبکہ دارم ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، یہ بات اس کے دماغ سے چپک کے رہ گئی تھی۔ کتنی تیز لڑکی ہے یہ خدارا! وہ کان پکڑتا توبہ کرتا رہ گیا تھا۔ کروٹ بدلتی انگڑائی لیتی میں دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا، بستر شکن آلود تھا، مطلب یہ تھا کہ موٹ کے جا بھی چکا ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ اس کا دل بھی نہ کیا تھا اس کی شکل دیکھنے کو۔ بھرپور انگڑائی لیتی موٹ گئی تھی، کمبل کو دور سے پکڑتی وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ اس کی نظر بالکل سامنے گئی تھی جہاں وہ قاتل، دشمن، جاہل سامنے بیٹھا ناشتے میں مگن تھا، لیکن حیام کے اٹھتے ہی اس کی نظر اسٹل اس پہ ہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی ہنسی کو روکا تھا، چپ چاپ نظریں نیچے کیے وہ دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے نظر ہٹتے ہی حیام نے دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈالا تھا اور چپل پہننے کے لیے پیر بیٹ کے نیچے اتارے تھے اور چپل پہننے لگی تھی، لیکن اپنے پیروں پہ لکھے لفظ پہ اس کے پاؤں چپل پہننے سے انکار کر گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے لکھا یہ؟ وہ پاؤں کو غور سے دیکھتی سوچ رہی تھی، تب اس کی نظر پھر دامن پہ گئی تھی، لیکن وہ سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ حیام کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، بہرحال وہ چپل پہنتی اور اچھی طرح نظر انداز کرتی باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے باتھ روم جانے کے بعد دامن ہنسا تھا، لیکن 1 منٹ بعد ہی وہ دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ باتھ روم کے شیشے میں سے خود کو دیکھ کے وہ اچھی خاصی جھنجھلا گئی تھی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ اس کے قدرے فاصلے پہ کھڑی چلائی تھی۔ کیا؟ دامن ناشتہ چھوڑتا بولا تھا۔ میری اسکن پہ یہ کس نے لکھا ہے؟ میرے فیس پہ یہ کیا کیا ہے؟ اور میرے پاؤں؟ وہ اپنے گلابی چہرے پہ مارے افسوس سے ہاتھ رکھتی اس سے بولی تھی۔ پیر اس کے سامنے کیے تھے۔ آف کورس میں نے لکھا ہے، کیا کسی اور کی اتنی ہمت ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کر سکے؟ یہ حق صرف میرا ہے بیوی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اس کے لفظ بیوی پہ وہ دل و جان سے کانپ گئی تھی، اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا حیام کی سٹی گم ہونے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا تھا، سوری۔ خود اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا کہ حیام ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ دامن اس کے ہاتھ اس کے نازک کندھوں پہ تھے، وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کا وزن تک نہ برداشت کر پا رہی تھی۔
کل کے لفظ گہرے تھے مگر دل سے نہیں تھے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے تو دل کا ایسا ہے کہ دل جتنا بھی ٹوٹے، اس دل کے جتنے بھی ٹکڑے ہو، لیکن وہ جڑے گا نہیں۔ تم جتنا بھی سمیٹ لو وہ بکھرے گا۔ مشکل ہے لیکن یہ کرنا ہوگا۔ اس دل کے ہر ٹوٹے ٹکڑے کو جوڑنا ہوگا۔ دل ٹکڑوں میں تو ہوگا لیکن پورا ہوگا۔ دامن کی بھاری آواز اسے بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی۔ اس کی بیٹ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ الفاظ اس کی خشک آنکھوں کو بھگانا شروع ہو گئے تھے، اس کے کندھوں کو زور سے دباتا، اپنی موجودگی کا احساس کراتا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوا تھا۔ اسی لمحے حیام نے آہستہ سے پلکیں وا کی تھیں اور شیشے میں سے اس کو اور اپنا عکس دیکھا تھا۔ دامن کے چہرے پہ پھیلی سنجیدگی، شرمندگی دیکھ کے وہ ایک لمحے کو سب بھلا گئی تھی۔ پل پل رونے سے اچھا ایک بار ہی رو لیا جائے۔ یہ کیسے ہٹے گا؟ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ اس کے گال پورے لال ہو رہے تھے۔ میں نے کیا ہے تو میں ہی ریموو کروں گا۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھاتا بولا تھا اور ٹیبل پہ سے اپنا اسپرے اٹھایا تھا، ساتھ اسے ٹشو کے باکس میں سے ڈھیروں ٹشو نکال کے حیام کے ہاتھ میں دیے تھے۔ آنکھیں بند رکھنا۔ وہ اس کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتا، پرفیوم کا کیپ ہٹاتا، کچھ اسپرے اس کے گال پہ کر رہا تھا۔ اس اسپرے سے حیام کا گال پورا گیلا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹشوز لے کر پھیلے ہوئے پرفیوم سے اس کے گال کو صاف کیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا یہ سب کر رہا تھا کہ حیام کی دھڑکنیں عام رفتار سے تیز چل رہی تھیں۔ بہرحال اس کی قربت حیام کو برداشت کرنی تھی۔ اسی طرح اس کا دوسرا گال بھی صاف کیا گیا تھا۔ اس کے گال صاف کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا۔ حیام نے آنکھیں کھول کے اپنے دونوں گال دیکھے تھے جو سرخی مائل تھے، لیکن وہ سارے نشان کافی حد تک صاف ہو چکے تھے۔ پرفیوم اور ٹشو لے کر وہ نیچے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا تھا اور اس کا پاؤں چھوا تھا۔ اس کے پاؤں چھونے کی دیر تھی وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی، میں خود کروں گی۔ اسے بہت برا لگا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، لیکن دامن کی آنکھیں دکھانے کی دیر تھی کہ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی اور پاؤں اس کے حوالے کر دیے تھے۔ اس کے پاؤں اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس نے صاف کیے تھے اور واپس اٹھ گیا تھا۔ شکریہ۔ وہ جلدی سے سائڈ سے نکل کر باتھ روم بھاگنے کو تھی کہ حیام کی کلائی دامن کے سرعت سے پکڑی تھی اور واپس وہیں کھڑا کیا تھا جہاں پہلے وہ تھی۔ 1 منٹ۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن پہ بڑھاتا اس کا ریشم کا دوپٹہ چھو کر ہٹانے کو تھا جب حیام نے خونخوار نظروں سے دامن کو دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب وہ دوپٹہ حیام اور دامن دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرائی تھی۔ وحشت اور گھبراہٹ اس کے چہرے پہ عیاں تھی، لیکن دامن کا موڈ یکدم بدلا تھا۔ جس طرح پہلے وہ محبت سے کر رہا تھا، وہ محبت سو گئی تھی، بس رکاوٹ یا دخل اندازی سے زہر لگتی تھی۔ اب بھی یہ ہوا تھا۔ حیام کا ہاتھ پکڑ کے اس نے ہٹایا تھا اور ساتھ اس کا دوپٹہ بھی اتار کے اسٹینڈ سے لٹکا دیا تھا۔ حیام اتنی زبردستی دیکھ کے دہل گئی تھی۔ حیام کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ یہاں بھی لکھا ہوا ہے بیوی یار۔ جب اس نے اسے روتا دیکھا تو غصہ بھلا کے نرم لہجے میں بولا تھا اور اس کا رخ واپس شیشے کی طرف کیا تھا۔ تب حیام نے اپنی گردن پہ نشان دیکھے تھے۔ ایک تو اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑا ہونا اس کی سانسیں اٹکا رہا تھا، اس کا جسم لرزنے لگا تھا، اس کے آنسو اس حالت میں اور پھسلے تھے۔ دامن کے گرم ہاتھ اس کی گردن تک پہنچے تھے اور لکھے گئے سوری کو چھوا تھا۔ یہ احساس ہی دہلا دینے والا تھا کہ رات گئے اس کی نیند کی حالت میں دامن اس کے اس قدر قریب تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ میرے اتنے پاس آ کر یہ سب کریں؟ اس کا دماغ اب گھوم گیا تھا۔ اس کی قربت اس کی ہمائیاں اڑا رہی تھی۔ رات کو آپ نے کیا کیا کرا ہے میرے ساتھ؟ نیند کو ویسے بھی موت کا دوسرا نام دیا گیا ہے۔ میری نیند کی حالت میں آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کو پیچھے دھکا دیتی ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ دامن کو اس کے دھکے کا کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ اجازت حق سب میرے پاس ہے اور اب آپ پر پورا حق میرا ہے۔ مجھ سے بحث نہیں کیا کرو۔ وہ اس کا رنگ فک ہوتا دیکھ کے بولا تھا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسورتی، پرفیوم کو اٹھاتی، آنسو صاف کرتی وہاں سے بھاگ کے باتھ روم میں گھسی تھی، جبکہ دامن ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اب کیا غلط کر دیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی، دھلے ہوئے چہرے سمیت سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ اچھا خاصا روئی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی میں کام ہی رونا رہ گیا ہو۔ دوپٹہ پہنتی وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ اور ناشتہ کرو، ہمیں آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے، ہم آج کی فلائٹ سے کراچی جا رہے ہیں۔ وہ برہم لہجے میں بولتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ حیام کو اس کی آواز کا بھاری پن محسوس ہوا تھا۔
وہ اس طرح رخ موڑ کے گیا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہو، لیکن ایئرپورٹ کے نام پر اس کی سوئی وہی اٹک گئی تھی۔ ایئرپورٹ جہاز ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے تھے، لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو اس کے حکم کی غلام تھی۔ وہ اس وقت جہاز میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کراچی کے لیے فلائی کرنے لگے تھے۔ دامن ہیڈ فون کان میں لگانے کی تیاری کر رہا تھا، ساتھ میں اناؤنسمنٹ بھی جاری تھی۔ حیام کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ دامن اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دامن کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا جس پہ وہ گاہے بگاہے نظر ڈال لیتا تھا۔ اناؤنسمنٹ کی آواز پہ حیام کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ذرا دیر میں جہاز فلائی کرنے ہی لگا تھا۔ اسے کسی کی سپورٹ چاہیے تھی، لیکن وہ کس طرح اسے چھوتی، اسے کہتی کہ اسے اس کی اشد ضرورت ہے، لیکن صبح اس کی انسلٹ بھی تو کر چکی تھی۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ دامن کے بھاری ہاتھ پہ رکھا تھا۔ دامن اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر چکا تھا، لیکن کچھ بولا نہ تھا۔ اب اس نے دامن کا ہاتھ تھاما تھا۔ دامن اب بھی کچھ نہ بولا تھا، بس اس کی حرکتوں کا نوٹس لے رہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھو مجھ سے پلیز، کیپ ڈسٹینس۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تھرڈ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو فالو کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔